بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف کی برکت اور فضیلت کے کیا ہی کہنے۔ آپ جتنا درود پاک پڑھتے جائیں آپ خود اس کی برکتیں دیکھتے جائیں گے، اور یہ مشاہدات، ایکسپیرینسز، میریکل سن کے نا درود پاک پڑھنے میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ، ثواب بھی جاری ہو رہا ہے الحمدللہ۔ درود شریف کی دعوت دے کر، درود شریف پڑھ کر، اپنے ایکسپیرینسز بتا کر، موٹیویشن مل کر، یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ بس اللہ کریم قبول و مقبول فرمائے۔ تو ایک واقعہ ہے جو کہ ماہنامہ ابکری میں یہ پبلش ہوا تھا، اور 17 جون 2000 کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک ماربل فیکٹری میں کام کرتا تھا اور اچھا خاصا کام چل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بچاتا ہے نا تو بس وہ کس طریقے سے بندوبست فرماتا ہے، آپ کی حیرت دنگ رہ جاتی ہے، آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، آپ کو یقین نہیں آتا کہ آپ کو بڑے بڑے حادثوں سے کیسے بچا لیا جاتا ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ روزانہ کا معمول تھا کہ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو فیکٹری کا مالک جو تھا وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا اور سارے ورکر مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس دن بھی معمول کے مطابق فیکٹری کے مالک دوپہر کا کھانا لینے کے لیے گھر گئے اور کھانا لے کر آ گئے۔ جب سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو جو فیکٹری کے آنر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کیوں آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بس اپنے گھر جاؤں اور جا کر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا کر آؤں۔ تو چنانچہ جب وہ کھانا کھا چکے تو فیکٹری کے آنر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ اور گھر سے کھانا کھا کر آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور گھر پہنچا ہی تھا کہ فیکٹری سے کال آ گئی کہ جو فیکٹری کے مالک ہیں ان پر حملہ ہوا ہے، فیکٹری پر بھی حملہ ہوا ہے، اور فیکٹری کے جو مالک ہیں، آنر ہیں، اور ان کا جو بھائی ہے وہ شدید زخمی ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ خبر سنی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے کھانا چھوڑا اور فوراً ہاسپٹل پہنچا، اور جب میں ہاسپٹل پہنچا تو پتہ چلا کہ جو آنر تھے ان کو اور ان کے بھائی کو کئی گولیاں لگی ہیں، جو بھی دشمن تھے انہوں نے کئی گولیاں ان کو ماری ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا حیران ہوا کہ اللہ کریم نے مجھے کیسے بچا لیا، اللہ کریم نے مجھے کس طرح بچایا، کس طرح میری حفاظت فرمائی۔ میں اتنا حیران ہوا کیونکہ اگر میں فیکٹری میں ہوتا تو آبویسلی آفس میں بیٹھا ہوتا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا، اور ان کے ساتھ کھانا کھانے والا تیسرا شخص میں ہی ہوتا، تو یقیناً جب ان کے آنر کو اور ان کے بھائی کو جو لوگ بھی آئے تھے دشمن وغیرہ انہوں نے گولیاں ماری تو ضرور ان کی گولی مجھے بھی لگتی۔ اور میں اپنے روزمرہ کے معمولات پر جب نظر ڈالتا ہوں کہ مجھے اللہ کریم نے اتنی بڑی آفت سے، اتنی بڑی مصیبت سے کیسے بچا لیا، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آخر میرا ایسا کون سا معاملہ ہے، تو بس ایک ہی بات، ایک ہی عمل ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے جس کی وجہ سے میری جان بچی، اور وہ یہ کہ میری عادت ہے کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں یا کہیں سے بھی نکلتا ہوں باہر ٹریول کے لیے تو درود شریف پڑھتے ہوئے نکلتا ہوں، اور جب تک میں اپنے گھر والوں کو اللہ حافظ نہ کہہ دوں اور جواب میں وہ لوگ بھی مجھے اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد ہی گھر سے قدم باہر نکالتا ہوں اور ساتھ درود شریف پڑھتا ہوں۔ درود شریف پڑھتے ہوئے ہی میں گھر سے قدم باہر نکالتا ہوں۔ الحمدللہ۔ اور اب تو میرا ایسا یقین بن گیا ہے کہ اب میں نے گھر سے جب بھی نکلنا ہے گھر سے نکلنے کی دعا بھی یاد کر لیے، دعا پڑھ کر نکلتا ہوں، اور جب گھر سے باہر قدم رکھتا ہوں تو درود شریف پڑھتے ہوئے رکھتا ہوں، اور جہاں بھی جاؤں درود شریف پڑھتے ہوئے پورا سفر طے کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے میری جان کی حفاظت فرمائی۔ اس دن جب پوری فیکٹری پر حملہ ہوا، آنر کو اور ان کے بھائی کو زخمی کیا گیا، اس دن نہ جانے کیا ہوا کہ میں اپنے گھر کھانا کھانے آیا اور اللہ کریم نے درود پاک پڑھنے کی برکت سے میری حفاظت فرمائی، میری جان بچائی۔ تو درود پاک ہمیں نہ صرف چھوٹے حادثوں سے بچاتا ہے بلکہ بڑی بڑی مصیبتوں سے، آفتوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، ہماری جان کی حفاظت فرماتا ہے، اور ہمیں جان کنی کے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ دنیا میں تو کام آسان ہی آسان ہے، موت کے وقت بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی، مرنے کے بعد قبر میں بھی آسانی ہوگی، پل صراط پہ بھی آسانی ہوگی، حوض کوثر پہ بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو درود شریف پڑھیں، آج درود پاک کو اپنا وقت دیں گے نا تو کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ دنیا کے کام ہوں، دین کے کام ہوں، جو بھی معاملات ہوں، انشاءاللہ تعالی درود پاک ہمیشہ ہمیشہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو نوازے گا اور بے پناہ نوازے گا۔ درود پاک پڑھنے کی ایسی شان ہے، آپ سوچیں کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اس رحمت کے صدقے سے آپ کے جان، مال، عزت، ایمان سب محفوظ ہو جاتے ہیں، سب پر کرم ہو جاتا ہے، سب پر رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس دعا کے صدقے اللہ کریم آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو درود شریف پڑھا کریں، گھر سے جب بھی باہر نکلیں لازمی پڑھا کریں، سفر میں پڑھا کریں،
تاکہ آپ محفوظ رہیں، جان مال عزت اور ایمان کی حفاظت رہے، دشمنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے حفاظت رہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہ کریم اس کی برکتیں عطا فرمائے، کرم فرمائے، رحمت کی نگاہ فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔